چھٹی صدی عیسوی کے آخر میں یمن پر ایک طاقتور عیسائی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام ابرہ تھا۔ وہ بے حد ظالم اور مغرور حکمران تھا۔ ایک دفعہ مکے کے کسی سردار سے اس کا ذاتی جھگڑا ہو گیا۔ اس نے طیش میں آ کر خانہ کعبہ کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی جس میں ہاتھی شامل تھے۔ ابرہ نے 5070 میں مکہ پر چڑھائی شروع کر دی۔ اس کی اس حرکت سے اہل مکہ میں شدید غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ متعدد غیور عرب سردار اس کی فوجوں کی پیش قدمی روکنے کے لیے آگے بڑھے مگر سب کے سب شکست کھا کر پسپا ہوتے گئے۔ بڑھتے بڑھتے ابرہ مکہ کے قریب پہنچ گیا اور اس کے ایک فوجی سردار نے اونٹوں اور بکریوں کے متعدد ریوڑ چرتے دیکھے تو ان سب کو قید کر لیا۔ ضبط شدہ جانوروں میں مکہ کے مشہور اور ہر دل عزیز سردار عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ سردار عبد المطلب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور بہت ہی دانا اور پرہیزگار انسان تھے۔ آپ کی عظیم شخصیت، خوش اخلاقی کا چرچا خاص و عام کی زبان پر تھا۔ ابرہ نے بھی آپ کے سیرت و کردار کی شہرت سن رکھی تھی۔ اسے اس قسم کے غیر معمولی انسان سے ملنے کا اشتیاق ہوا تو اس نے آپ کو بلا بھیجا۔ رسمی ملاقات کے دوران سردار عبد المطلب نے اپنے 200 اونٹوں کی ضبطی کا گلہ کیا۔ ابرہ نے آپ کے اونٹ اسی وقت واپس کر دیے مگر اس نے آپ سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی واپسی کے مطالبے پر قدرے حیرت ہوئی ہے، اس لیے کہ اتنے بڑے سردار کو اپنے اونٹوں کی واپسی کی بجائے کعبہ کے بچاؤ کی سفارش کرنا چاہیے تھی۔ اس پر سردار عبد المطلب نے جواب دیا، وہ اونٹ میری ملکیت تھے اس لیے میں نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ خانہ کعبہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ مقدس مقام اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور وہ اس کی حفاظت بخوبی کر سکتا ہے۔ اس جواب پر ابرہ طیش کھا گیا اور چلا اٹھا، اب کعبہ کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اس پر حضرت عبد المطلب گھر لوٹ آئے اور لوگوں کو ابرہ سے اپنی ملاقات کی تفصیل بتائی۔ مکہ کے لوگ بے حد مغموم اور مضطرب تھے مگر وہ بہت کمزور اور مجبور تھے، ظالم ابرہ سے ٹکر کھانے کے قابل نہ تھے۔ سخت مایوس اور دل برداشتہ ہو کر انہوں نے شہر کو خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا، قریبی پہاڑوں پر چلے گئے۔ دراصل وہ خانہ کعبہ کی بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اگلی صبح مغرور ابرہ نے خانہ کعبہ پر چڑھائی شروع کر دی مگر حالات نے اچانک بڑی تیزی سے پلٹا کھایا۔ ابرہ کے لشکر جرار نے ابھی قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ آسمان پر اچانک پرندوں کے جھنڈ نمودار ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری فضا ان پرندوں سے بھر گئی۔ ان کے منہ میں پتھر تھے اور انہوں نے ان پتھروں سے فوجیوں اور ہاتھیوں پر بارش کر دی۔ نوکیلے پتھر جس پر گرتے وہ شدید زخمی ہو جاتا۔ پتھروں کے زخم اس قدر گہرے اور اذیت ناک تھے کہ زخمی سپاہی موقع پر ہی دم توڑنے لگے۔ اسی دوران قیامت کی آندھی بھی چلنے لگی، اس سے ابرہ کا لشکر کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گیا۔ بھاری بھرکم ہاتھی سہم گئے، ان میں کھلبلی مچ گئی اور گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چاروں طرف عجیب انتشار اور کہرام مچا ہوا تھا۔ مغرور ابرہ اور اس کا لاؤ لشکر چھوٹے چھوٹے پرندوں کی نوکیلی کنکریوں سے مکمل طور پر مغلوب ہو چکا تھا۔ ان کے اعصاب پر شدید خوف اور اضطراب بری طرح مسلط ہو گئے تھے۔ خانہ کعبہ کو گرانے کے ناپاک عزائم سے فوراً دستبردار ہو کر مغرور ابرہ اور اس کے فوجی میدان سے دم دبا کر بھاگ نکلے۔